وضو بنانے کی شرط نہیں ہے، جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا، اچھی طریقے سے وضو، 3 بار ہاتھ دھوئیے اور پڑھیے زاد المعاد ابن قیم کی، یہ ہاتھ دھوتے وقت یہ دائیں ہاتھ کی انگلی بائیں ہاتھ کے اندر یہ، اور بائیں ہاتھ کی انگلی دائیں ہاتھ کے اندر یہ، اور پھر جب کلا کریں تو چلو میں پانی بھریے، آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک کے اندر زور سے کھینچیے، لیکن روزے کی حالت میں نہیں، آدھا اندر ناک میں۔ یہ مولانا صاحب کیا بتا رہے ہیں؟ افضل یہی ہے، 3 بار کلا بھی کر سکتے ہو، 3 بار ناک میں پانی الگ سے بھی ڈال سکتے ہو، وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے 3 بار کلا کر رہے ہیں تو آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک کے اندر تیزی سے، ہاں، اس کے بعد داہنے ہاتھ کی انگلی سے دانت ملیے، یہ اور بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں، ایک انگوٹھا اور ایک انگوٹھے کے بغل والی یہ انگلی، یہ دونوں ناک میں لے جائیے ایسے، ہاں ویسے، اور پھر یہ انگوٹھے سے یہ دبائیے نتھنا اور جھاڑیے کس کے، ہاں، پھر یہ، ہاں، میں زیادہ زور سے نہیں کر رہا ہوں ورنہ بابا رام دیو کا اصلی ہی یہیں، یہ، ہاں، اور یہ، ہاں، پھر اس کو جھاڑ دیے، پھر دوبارہ لیجئے، آدھا منہ میں آدھا ناک میں، پھر وہی کریے جو ابھی بتایا، یہ ہے اچھی طریقے سے وضو۔ سر کا مسح کریے، یہ ایسے لے جائیے سر تک جہاں تک تکیہ لگاتے ہو، پھر اسی ہاتھ کو واپس لائیے، ہاتھ میں پانی لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لگا تو دوسرا پانی لیجئے، اور یہ کان کی انگلیاں، یہ انگلی میں کان کے اندر ڈالتے رہیے، ایسے آپ ڈالیں گے اپنے آپ جاتی چاہیے، ایسے ایسے گھمائیے، یہ پورا ہو گیا، اور یہ دونوں انگوٹھے کو لے کے یہ ہو گیا آپ کا وضو، یہ ہے مسح۔ ایسے کوئی کر رہا ہے؟ یہ ہو گیا مسح۔ کیسے ہو رہا ہے؟ ٹوپی لگی ہوئی ہے، یہ ہو گیا ٹوپی کا۔ اور بہت سے لوگ تو بہت حساب سے، وہ شاہ رخ خان والی مانگ ہے نا، اور وہ تیرے نام جیسے بال کی سٹائل، یہ وہ بگڑ نہ جائے تو ایسے کر رہے اوپر، ایسے ٹچ کر لیا، یہ ہو گیا مسح۔ ارے نہیں، ہاتھ میں پانی لے کے جمائیے، یہ آپ سے کہا کس نے کہ اتنے بڑے بڑے بال رکھو؟ یہ تو آپ کی کمی ہے نا، اب احساس ہو رہا کہیں بگڑ نہ جائے، یہ کرنا، یہ ڈاکٹر مورس بکائے نے لکھا ہے، اگر کوئی ایسا وضو بنانے لگے جیسا محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے، آواز ہی چلی گئی، ایسا وضو جو آدمی سر کا مسح ویسے کرنے لگے جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہے، تو اس آدمی کو برین ہیمبریج کی بیماری نہیں ہوگی اور بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہوگی، کیونکہ پانی اس کے سر پہ پہنچتا رہے گا، اس کا بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ لیکن آج ہمارے بلڈ پریشر نارمل نہیں ہے، اس کا مطلب ہمیں کہیں نہ کہیں تو چوک ہو رہی ہے ہم سے۔ فَيُحْسِنَ الْوُضُوء، جس نے اچھی طریقے سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، اتنی سی دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے وضو بنایا اور اچھی طرح وضو بنایا اور پھر یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، پکارا جائے گا، جنت کے ان دروازوں پر فرشتے کھڑے ہو کر پکاریں گے، او اللہ کے نیک بندے، او اچھی طرح وضو بنانے والے، جا، تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، تو جس دروازے سے جانا چاہے چلا جا، تو جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا، تو جس دروازے سے انٹری لینا چاہے انٹری لے لے، تیرے لیے کوئی دروازہ بند نہیں ہے، جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں۔ نوجوانوں، اتنے سے عمل پر ہمیں جنت کے 8 دروازے مل رہے ہیں، 8 دروازوں سے جنت میں انٹری مل رہی ہے، لیکن وضو بنانے کی فرصت ہمیں نہیں ہے، وضو بنا لے تو دعا ہمیں یاد نہیں ہے۔ ایک اور دعا ہے،
اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کے بعد پڑھی جاتی ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ ترمذی کے اندر ہے اور اس کو حسن کا درجہ حاصل ہے. یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن اگر اتنی لمبی دعا یاد نہیں ہے تو اتنی کافی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ ہو گئی دعا. وضو کے بعد کی دعا مسلم میں اتنی دعا، اور اتنا پڑھنے پر جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھل رہے ہیں. اینڈرائڈ موبائل، فیس بک اور واٹس ایپ پہ اپنا ٹائم برباد کرنے والوں، اتنا سا ٹائم ہمارے لیے نہیں نکلتا ہے کہ ہم وضو بنا لیں اور وضو کے بعد کی دعا پڑھ لیں اور جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھل رہے ہیں. جنت چلی آ رہی ہے ہماری طرف، لیکن ہم بھاگ رہے ہیں اس جنت سے. جنت کہہ رہی آؤ میرے اندر پرویش کر جاؤ، اور ہم جنت میں گھسنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ آئے کیرم بورڈ کھیلنے والوں، آئے شراب کے نشے میں دھت رہنے والوں، آئے کرکٹ میچ کھیل کر اپنا وقت برباد کرنے والوں، چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے نوشی کرنے والوں، تمہارے لیے جنت میں جانے کا ایک بہت ہی آسان راستہ. اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر اللہ اکبر. جب مسجد کی بلندی پر کھڑے ہو کر مؤذن اذان دیتے ہوئے کہے اللہ اکبر تو تم بھی اس کی اذان کے کلمات کو دہراؤ، تم بھی بولو اللہ اکبر اللہ اکبر. وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقُولُوا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. جب مؤذن کہے أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تو آئے ٹائم برباد کرنے والوں، ہوٹلوں پہ چائے نوشی کرنے والوں، پان کی دکانوں میں بیٹھ کے وقت برباد کرنے والوں، تمہارے کانوں میں آواز جا رہی ہے اشہدو ان محمد، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، تو تم بھی کہو اشہدو ان لا الہ الا اللہ. اور جب مؤذن کہے اشہدو ان محمد رسول اللہ فقولوا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کے جواب میں تم بھی یہی بولو اشہد ان محمد رسول اللہ. وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَقُولُوا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اور جب مؤذن کہے حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ تو تم کہو لا حول ولا قوة إلا باللہ. جب مؤذن کہے حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ تو تم کہو لا حول ولا قوة إلا باللہ. پھر مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر. اور جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ فقولوا لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ. ثم قال اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. مؤذن کے اذان کے کلمات دہرا کر پھر جس نے یہ دعا پڑھ لی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، جس نے یہ کلمہ یہ دعا پڑھ لی حلت له شفاعت یوم القیامہ، ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن میری سفارش حلال کر دی جائے گی. میں اس کے لیے جنت میں لے جانے کی سفارش کروں گا. اللہ سے کہوں گا اللہ یہ میرا گناہگار امتی ہے لیکن اذان کے کلمات دہراتا تھا، اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا تھا، وہ میرے لیے یہ دعا بھی پڑھتا تھا، اے اللہ تو اس کو بخش دے. اور ایسا ہو نہیں سکتا جس کے لیے میں بخشش کی دعا کروں اور اللہ ریجیکٹ کر دے. میں اس کو جنت کے دروازے تک لے جاؤں گا، اس کے لیے میری سفارش میری شفاعت حلال ہو جائے گی، میں اس کے لیے جنت میں لے جانے کا پکش دھر بن جاؤں گا، اس کا حمایتی بن جاؤں گا. یہ لیجئے کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اذان کے کلمات دہرانے میں. آپ تو تقریر نہیں قاعدے سے سن سکتے ہیں، اذان کے کلمات کیا دہرائیں گے. چائے پی رہے ہو چائے پیتے رہو اور اذان کے کلمات بھی دہراتے رہو. آپ کھانا کھا رہے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کھانا کھاتے تو بولا نہیں جاتا. بہت سے لوگ ایک بار ایک آدمی سے میں نے سلام کر لیا، کھانا کھا رہا تھا، السلام علیکم، یہ سوچ کے کہ گھر میں اور بھی تو لوگ ہیں، بگڑ پڑا کیسا مولانا ہے تو اتنا نہیں جانتا. ہم نے کیا ہوا، ارے کوئی کھانا کھا رہا تو سلام کر رہا، کھانا کھاتے وقت سلام نہیں کیا جاتا. میں نے کہا اور تو جو اتنا بول دیا مجھے، کھانا کھاتے ہوئے اتنا جو ڈانٹ دیا ہے، اگر اتنا
اس سے بہتر تھا وعلیکم السلام اتنا کہہ دیتا تو کافی تھا تیرے لیے، اور تو اتنا لمبا چوڑا جو بھاسڑ دے رہا یہ جائز ہے؟ کہہ رہا سوری 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 سوری، پھر کھانے لگا۔ تو عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ جواب دیتے رہیے، اذان کے کلمات دہراتے رہیے، اور اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے میرے بھائیو۔ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن سفارش حلال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جنت و جہنم جب دکھائی گئی، میں جنت و جہنم کا معائنہ کر کے آیا، تو جب میں مسجد نبوی میں آیا تو میں نے کہا این بلال، بلال کہاں ہے؟ این البلال، بلال کہاں ہے؟ ادھر سے آواز آتی ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں یہاں ہوں، اے اللہ کے رسول میں یہاں ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگو ان کو جانتے ہو؟ کہاں بلال ہیں؟ فرمایا یہ بلال ہیں۔ صرف بلال نہیں ہے، لوگوں سنو، میں جنت دیکھ رہا تھا، مجھے جنت کی سیر کرائی جا رہی تھی، میں نے جنت میں دودھ کی نہریں دیکھی، میں نے جنت میں شہد کی نہریں دیکھی، میں نے جنت کے اندر نعمتوں کا دیدار کیا ہے، لیکن مجھے اپنے سے آگے آگے بلال کے جوتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بلال مجھ سے آگے آگے چل رہے تھے، ان کے جوتوں کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ یعنی میرے رب نے مجھے یہ بتا دیا، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بلال کو جنت میں داخل کر دیا، سمجھ لو کہ بلال جنت میں ہے، یقین نہ آئے تو بلال کے جوتوں کی آواز سن لو۔ حضرت بلال کی جوتوں کی آواز نبی نے سنی، پھر کہا اے بلال میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنی، یعنی میرے رب نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ اے بلال ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو جس سے تم جنت میں داخل ہو رہے ہو؟ حضرت بلال کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے عمل تو زیادہ نہیں ہے، جتنے سب کرتے ہیں اتنا میں بھی کرتا ہوں، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو میں اوروں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں، شاید وہی ہو۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کے رسول میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا، بنا وضو کے میں کبھی نہیں رہتا، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ جب بھی میرا وضو ٹوٹا میں نے فوراً وضو بنا لیا، اور وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بس اے بلال یہی وہ نیک عمل ہے جس نے تمہیں جنتی بنا دیا ہے۔ اور لوگوں سنو، بلال وضو بناتے ہیں اور وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتے ہیں، اس عمل نے بلال کو جنتی بنا دیا۔ لوگوں تم بھی جب وضو بنایا کرو تو وضو کے بعد تحیۃ الوضو کا اہتمام کیا کرو۔ وضو بنا کر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنے میں کتنا ٹائم جا رہا ہے۔ نوجوانوں ایمانداری کے ساتھ اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر، دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو، اتنا اس پہ جنت مل رہی ہے، اس پہ جنت مل رہی ہے، جنت میں جانے والا راستہ ہے۔ وضو بناؤ، جیسے وضو ٹوٹا فوراً وضو بنایا، اور جہاں وضو بنا رہے ہیں فوراً وضو بنانے کے بعد وضو ٹوٹنے سے پہلے 2 رکعت ہم تحیۃ الوضو پڑھ لیں، اور یہ جنت میں لے جانے والا ایک راستہ ہے۔ کہاں کتنا آسان۔ اور ایک تو دعا ایسی ہے جو جنت کا خزانہ ہے، جنت نہیں جنت کا خزانہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعا آپ کو یاد ہوگی، سب کو یاد ہوگی، سب کو الا ماشاء اللہ۔ اور اتنی سی دعا بھی اگر یاد نہیں ہے تو اپنے چہرے پہ تھپڑ مارو، خود نوچو، اپنے گریبان پھاڑو، اور اپنے باپ کو بد دعا دو کہ کمینہ مجھے یہ بھی دعا سکھا کے نہیں گیا۔ اتنی چھوٹی سی اور جنت کا خزانہ۔ الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں صحابیوں کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ دے دوں؟ کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ دوں؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کون منع کر دے گا؟ جنت کا خزانہ لینے سے کوئی منع کر دے گا؟ دیجئے، کیا ہے؟ قال قل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہو۔ کہا کیا؟ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، بس
لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا. گنتی نہیں ہے، 100 بار پڑھو، 200 بار پڑھو، 500 بار پڑھو. اسلام کے اندر کسی بھی عمل کی گنتی صرف وہی تک محدود ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر، اور ایک بار وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا پڑھیے اور 100 پورے کر لیجئے. اور اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر. یہاں گنتی ہے. رکوع میں جاؤ تو 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار سبحان ربی العظیم. سجدے میں جاؤ تو 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار سبحان ربی الاعلیٰ. یہاں گنتی ہے، لیکن ہر وظیفے کی گنتی نہیں ہے. اب لا حول ولا قوت کی گنتی نہیں ہے. آپ کو جتنا ٹائم ملے اور جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیے. لا الہ الا اللہ کا وظیفہ جتنا کر سکتے ہیں کریے. یہ گنتی نہیں ہے. اللہ کے ذکر کو محدود مت کرو، وہ جتنا تمہیں ٹائم ملے پڑھتا رہو. فرمایا الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ دے دوں؟ صحابہ نے کہا کیا؟ فرمایا قل لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو. یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. آؤ، اتنی تقریر لمبی 12:20 سے میں 11:20 سے بول رہا ہوں، ذرا سنیے گا. 12:40 تک ابھی تک کوئی ایسا عمل نہیں بتایا ہم نے جو آپ کی طاقت سے اور آپ کی استطاعت سے زیادہ ہو. اتنا سب کر سکتے. وضو بنانا، یہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور یہ عمل کرنا، یہ سب کی طاقت میں ہے. آپ ایک ایسا عمل ہے جو کچھ لوگوں کی طاقت میں تو ہے لیکن کچھ لوگوں کی طاقت میں نہیں ہے. لیکن اگر وہ چاہیں تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کا ٹائم نکال لیں گے تو ان کو یہ دعا یاد ہو جائے گی. اور اس دعا کی فضیلت دیکھو. اس دعا کو پڑھنے سے ہمیں جنت بڑی آسانی سے مل رہی ہے. سنیے حدیث. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبۃ، جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی اور اس کو اپنا معمول بنا لیا. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی. اچھا، کسی کو کھڑا کر کے آیت الکرسی سنو، دیکھیں یاد ہے کہ نہیں. 10-15 لوگوں سے پوچھتا ہوں، دیکھیں کتنے لوگوں کو یاد ہوگی. اور جو اٹھ کے بھاگ رہا ہوگا اس سے پہلے پوچھوں گا. وہ کہے گا ہمارا پیشاب نکلا جا رہا ہے، آگے سناؤں گا. چلیے، انسلٹ کرنے سے کیا فائدہ. ابھی آپ لوگ کہیں مولانا دیکھو فلاں کو کھڑا کر دیا، وہ سنا نہیں پایا، سب کے سامنے بے عزتی ہو گئی. ہم بھی انسان ہیں بھائی، کسی کی انسلٹ کرنے سے کیا فائدہ. من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبہ، جس نے فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اگر آیت الکرسی کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیا. معمول، جب بھی نماز پڑھی فرض اور آیت الکرسی پڑھی تو جانتے ہو اس آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اب تک یہ جملے کسی بھی حدیث کے آگے نہیں کہے گئے، یہ اس حدیث میں کہے جا رہے ہیں. ان جملوں کو غور سے سنو. فرمایا جس نے آیت الکرسی اور فرض نماز کے بعد پڑھ لی اور اس کو اپنا معمول بنا لیا، لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس کو دنیا کی کوئی طاقت جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی ہے سوائے موت کے. صرف موت کی وجہ سے وہ جنت میں جانے سے رکا ہوا ہے. جب تک موت نہیں آ رہی وہ جنت میں نہیں جا رہا ہے. جیسے ہی مرا جنت میں داخل ہو جائے گا. یعنی اس کو جنت میں جانے سے اگر کوئی چیز روک رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ موت. موت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں جو اس کو جنت میں جانے سے روک سکے. لیکن یہاں شرط لگا دی گئی